کرسی پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب 4 سال کی تھے، کتنے؟ 4 سال کی تھے، 4 سال کی، اور اماں حلیمہ کے پاس تھے، حبشہ کے یہودیوں کا گزر ہوا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ دیکھ کر پوچھا یہ کس کا بیٹا ہے؟ اماں حلیمہ نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ دوڑے، اس کی آنکھ کے وقتی ہیں کہ مستقبل ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مستقل ہیں۔ تو حبشیوں نے کہا کہ یہ آنے والا نبی ہے۔ ہاں ماں اسے ہمیں دے دو، ہم اسے حبشہ لے کر جائیں گے، اسے اپنی تھیلی کا چھالا بنا کر پالیں گے۔ کہا نہیں، میں نہیں دے سکتی۔ اماں حلیمہ نے کیا کہا کہ نہیں، میں نہیں دے سکتی، میرے پاس امانت ہے، میں نہیں دے سکتی، میں تو دودھ پلانے والی اماں ہوں، اصلی ماں تو اس کی مکہ میں ہے۔ تیرا رنگ روپ کیسا ہے وہ کہ گال سفید اور گلابی ہوں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہے کہ تیرا رنگ اور روپ کیسا ہو، آپ گال سفید اور گلابی ہوں، تیری داڑھی کیسی ہو، خوبصورت بھی ہو اور گھنی بھی ہو، پوری بھی ہو، پھیلی ہوئی بھی ہو، جس کے حسن کی تخلیق میں داڑھی کو شامل کیا گیا، تو تم اسی کا مذاق اڑاؤ تو کتنے بڑے دکھ کی بات ہے۔ یعنی ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ دیکھو، داڑھی ایک خوبصورتی ہے، مرد کے لیے حسن ہے داڑھی۔ دیکھو نا، بعض چیزیں تخلیقی طور پر انسان کے لحاظ سے جو ہے وہ بندے کے لیے ضروری ہوتی ہے، جیسے داڑھی جو ہے وہ اگر اس کو کاٹیں گے تو تغیر خلق اللہ ہو جائے گی، یعنی اللہ کی تخلیق کو چھوڑنے والے، اللہ کی تخلیق کو کاٹنے والے۔ اللہ نے مرد کو داڑھی دی ہے اور مرد کی جگہ داڑھی سوٹ بھی کرتی ہے۔ اگر بندہ داڑھی کاٹے گا، مرد اگر داڑھی کاٹے گا تو وہ کیا ہوگا کہ اللہ کی تخلیق کے اوپر عیب نکالنے والا ہوگا، نعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے داڑھی کو چنا اور اس کو داڑھی عیب نظر آ رہی ہے۔ تو دیکھیں نا، داڑھی کاٹنے والے اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس صف میں جا رہے ہیں، کن لوگوں کی صفوں میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ ایک تو نبی کی سنت کاٹ رہے ہیں، اور دوسرا اللہ کی تخلیق میں کیا کر رہے ہیں؟ تغیر خلق اللہ کر رہے ہیں۔ تو اور پھر اس کے بعد داڑھی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، سنت نبی کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں نا، تم تو کیا مذاق تو نہ اڑاؤ، مگر اسی طرح کیا لکھے ہوئے کہ تم کتنے دکھ کی بات ہے کہ مذاق تو نہ اڑاؤ، پگڑی باندھنا یہ مولویوں کی سنت نہیں ہے۔ سن لیا، یہ امامہ باندھنا، پگڑی باندھنا یہ مولویوں کی سنت نہیں ہے، یہ کسی سنت ہے؟ مسلمانوں کی سنت ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی باندھی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی امامہ باندھتے تھے، عام طور پہ سفید، اور پھر اس کے علاوہ کالا اور سبز بھی آتا ہے، لیکن سبز میں ایک خاص قسم کا سبز تھا۔ بہرحال اس کی گہرائیوں میں ہم نہیں جاتے سبز کے معاملے میں، کہ انسان ہے، بعض اوقات اختلافات بھی آ جاتے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید اور کالی اور سبز یہ پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں۔ سنت کے اندر ایک دو اور قسم کی بھی بعض جگہوں پہ سنا ہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی اس کے بارے میں بتا نہیں سکتے، وہ آپ کو علماء بتائیں گے کہ سفید اور سبز اور کالی کے علاوہ کون سی اور کسی قسم کی پگڑی ہے یا نہیں، کیونکہ بعض جگہوں پر آتا ہے کہ ہے اور بعض جگہوں پہ آتا ہے کہ نہیں، یہ 3 قسم میں ہی ہے پگڑی کی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے نبی نے پگڑی باندھی ہے، کبھی میرا نبی ننگے سر نہیں پھیرا، پھر تم مسجد میں ننگے سر بیٹھے ہوتے ہو، احرام میں ننگے سر آئے، ایک دفعہ گھر میں کچھ نہیں تھا تو ننگے سر آ کر نماز ننگے سر آ کر پڑھائی، تھا ہی کہ کچھ نہیں، ایک چادر
لپیٹ کر نماز پڑھانے لگے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جب نماز پڑھانے آئے تو ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، لیکن انہوں نے غربت کا دور نکالا ہے. تو ایسا بھی وقت ایک تھا کہ ان کے پاس جب کچھ تھا ہی نہیں، ایک جو ہے چادر انہوں نے اپنے اوپر ڈالی ہوئی تھی اور اس کو پہنا کر پھر وہ نماز ایک چادر کو لپیٹ کر نماز پڑھانے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر دیکھنا کہ کیا لکھا جاتا ہے کہ ہاں تو کیا حسن و جمال ہے تیرا چہرہ کیسے ہو 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتا چاند. بدبخت میں تو بدبخت میں تو داغ ہے میرے محبوب بے داغ. سورج میں تپش ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سورج سے چمکیلے ہیں اور تپش سے پاک ہیں، داغ سے پاک ہیں. یعنی ہم تو داغ والے ہو سکتے ہیں مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو داغ سے پاک ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو داغ سے پاک ہیں، حسن و جمال والے ہیں. تو جگہ جگہ پہ ان کی تعریف ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال تھا، چہرہ کیسا تھا کہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوتا تھا. اور سورج میں تو تپش ہوتی ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سورج سے زیادہ چمکیلے ہیں، تپش سے پاک ہیں. یعنی سورج جو ہے نا اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک جو ہے وہ اس کی چمک بہت ہوتی ہے سورج کی. آپ دیکھیں نا روشنی اس کی کتنی تیز روشنی ہوتی ہے سورج کی، سارے ماحول کو اس نے روشن کیا ہوتا ہے. ماحول سے مراد پوری دنیا کو، مطلب جس جگہ پہ بھی سورج نکلا ہوا ہے، جتنے بھی ملکوں میں سورج نکلا ہوتا ہے تو سب جگہوں کو کیا کر رہا ہوتا ہے؟ روشن کر رہا ہوتا ہے. جن جگہوں پہ دن ہے ان ساری جگہوں کو دیکھو کتنی روشن ہوتی ہیں، وہ تو سورج کی روشنی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی طرح روشن تو ہیں مگر تپش سے پاک ہے. یعنی سورج کی گرمی کتنی ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی تپش سے پاک ہے. یعنی ان کے اندر اس طرح کی تپش نہیں ہے، ان کے اندر تپش نہیں ہے، لیکن وہ ہے کہ روشن ہے، سورج کی جیسے روشن ہے. یعنی ان کو دیکھتا ہے بندہ تو اس کا دل خوش ہوتا ہے. اب سورج کی تپش ہو نا، دیکھو نا سورج روشن تو ہوتا ہے لیکن تپش اتنی ہوتی ہے کہ بندہ اس کو دیکھ نہیں سکتا، گرمی کی وجہ سے، تپش کی وجہ سے وہاں کھڑا نہیں ہو سکتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی طرح روشن لیکن تپش سے پاک ہے.